शरीफ जिंदाबाद, अहमद सिरहिंदी फारूकी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। अल्लाह 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 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all for being with us again on the 25th of December like the previous years to commemorate this beautiful gathering in the honor of Imam Rabbani wa Jadal al-Fasani radiyallahu ta'ala anhu. And just waiting to see everybody's still coming in, mashallah. The guy was looking for the host of the day today. I'm sure he's a familiar face to mashallah. Shahzad Ahmed Qadri, Muqaddam al-Ahlari, who is going to host this meeting for us today. Straight is yours.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سبحان الله یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم شاید سبحان اللہ اگلے جملے پر نکلے سبحان اللہ اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اسلمیوں میں بیٹھ جا مزہ دیجیے اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اسلمیوں میں بیٹھ جا ارشدیوں میں بیٹھ جا ارشدیوں میں بیٹھ جا اللہ ہے اللہ ہے اور پھر کیا ہوگا جب اسلمیوں میں بیٹھو گے ارشدیوں میں بیٹھو گے تو پھر کیا ہوگا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہاں پر تو سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے جنیدیوں میں بیٹھ جا بلکہ جنیدیوں کو جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا اور پھر یہ کیا دیتے ہیں کیا کہتے ہیں درود پڑھ سلام پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ سبے تو سب بچی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا ناظرین محترم میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کیتلے کی سرزمین پر اور آپ کے درمیان پہلی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نگاہ رحمت کا صدقہ
یہاں آنا ہوا، اور میں بالخصوص آج کی محفل کی رونق، آج کی محفل کے روح رواں، آپ سب اور میرے دل کی دھڑکن، لاکھوں کروڑوں لوگ جو پوری دنیا میں الحمدللہ ان سے فیض یاب ہوئے، ان کی دل کی دھڑکن اور حضرت صوفی محمد اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے نور نظر، آپ اس بات کو سمجھے نہیں، آپ اس بات کو سمجھے نہیں، صوفی محمد اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کے ٹکڑے اور جس شفقتوں سے، جس محبت سے، جس عقیدت سے، جس پیار سے بڑے حضرت صاحب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، آج میں بھی اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ کا کتنا فضل ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت ہو گئی، اور صوفی محمد ارشد دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کی بارگاہ میں بھی سلام عقیدت، سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں راستے میں آتے ہوئے یہ بات کر رہا تھا کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں صاحبزادہ صاحب ہوں اور ان کے ساتھ جہلم دربار شریف کے اندر کھڑے ہو کر، ایک نظارہ ہے میرا، اپنی ایک سوچ ہے، ایک میرا کہہ لیجیے کہ خواہش ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر ہم درود و سلام پڑھیں گے، کیونکہ اگر ان کو اتنا نواز دیا ہے مجھے بھی تو کچھ نہ کچھ ملے گا نا۔ کیونکہ پروگرام کا ایک وقت ہے اور اس وقت کے اندر اس کو اختتام ہونا ہے، تو بات انشاءاللہ العزیز ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ میں اور آپ آج یہاں پر اگر آئے ہیں تو کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے خالی دامن کو ہم نے بچھا دیا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم یہاں سے اٹھیں گے اور اپنی گھروں کی طرف لوٹیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ حضرت کی نگاہ سے ہم فیض یاب ہوں گے۔ تو ابھی انشاءاللہ ختم خواجگان کے لیے میں حافظ جنید صاحب جو کیفے سے ہی ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ختم خواجگان انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان حضور خواجہ خواجگان دربار عالیہ سلیال شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشید repeating the Khatm Khwajagan Sharif. The Khatm Khwajagan Sharif is a compilation of various ayahs from the Holy Quran, certain praises, names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, and salutations upon the best of all creation, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. If there's any brothers that do not know any kalimat that is being recited, then rather than remaining silent, either recite La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, or any other form of worship. And she will start by reciting Surah Fatiha. She says, all those can raise their hands. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'een. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حق دروشي صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. حق سورة ألم نشرح بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك حق الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له حق سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حق دروشي صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. حق آية كريمة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حق دروشي صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. حق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حق يا الله يا الله يا الله يا الله. حق يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز. حق يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود. حق يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. حق يا وهاب يا وهاب
المشكلات يا كافي المهمات يا شافي الأمراض يا منزل البركات يا مسبب الأسباب يا رافع الدرجات يا مجيب الدعوات يا أمان الغائبين يا خير الناصرين يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين أغثنا يا مفرح المحزونين يا رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين كسرك المتنجي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استرني بسترك الجميل حق رشدي صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم حبيبي محمد وآله وأصحابه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ پاک اس ختم خالقان شکروں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں ہدیاتاں تو وطن پیش کیتا جاندا ہے مولا کریم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دی پاک بارگاہ قبول فرما جمیل انبیاء دی پاک بارگاہ میں قبول فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقہ شہداء صالحین نقشبندیہ سروردیہ چشتیہ قادریہ ویسیہ شاذلیہ خاندانہ دے بزرگاں دی مبارکاں نو پہنچانے ہیں مولا کریم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے ازواج محترمات دی پاک بارگاہ قبول فرما سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی آل اولاد دی پاک بارگاہ قبول فرما مولا کریم خلفائے راشدین دی پاک بارگاہ دی قبول فرما مولا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقہ بالخصوص امام البانی حضرت شیخ احمد سرحندی رحمت اللہ تعالی دی پاک بارگاہ دی قبول فرما مولا کریم دے سلسلہ علیہ دے جتنے بھی بزرگان دین سارے دی پاک بارگاہ قبول فرما مولا کریم دے فیض و برکات قرآن نور روشن منور فرما مولا کریم حضور غوث پاک
رضی اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ قبول فرما. مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے جتنے بھی سلسلہ یا قادری علم بزرگان دین نے مولا پاک سارے دی پاک بارگاہ قبول فرما. مولا کریم حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ بھی قبول فرما. حضرت معین الدین چشتی علی جویری رحمت اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ بھی قبول فرما. مولا کریم دے سلسلہ لیا دے جتنے بزرگان دین مولا سارے دی پاک بارگاہ قبول فرما. حضرت شاہ الدین سرمدی رضی اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ قبول فرما. مولا کریم دے سلسلہ لیا دے جتنے بزرگان دین نے سارے دی پاک بارگاہ قبول فرما. مولا کریم خواجگان چورا شریف دی پاک بارگاہ قبول فرما. خواجگان عیدگاہ شریف دی پاک بارگاہ قبول فرما. مولا کریم حضور قبلہ عالم زری زرباق تضا خواجہ صوفی نواب الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ قبول فرما. مولا کریم اعلی حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ قبول فرما. حضور قبلہ عالم قطب عالم والی شاہ شریف رحمت اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ قبول فرما. مولا کریم آپ دے درجات کی مزید بلند فرما. آپ دے فیضان حارت و عالم روشن منور فرما. مولا کریم آپ دے کاربار دی خیر فرما. حضور مدین و صحت و سلامتی عطا فرما. مولا کریم آپ دے سبزات گام دے درجات کو بلند فرما. مولا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے نال مولا کریم یار غار مصطفی رضی اللہ تعالی وسیلے نال مولا کریم حضرت امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی وسیلے نال حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی وسیلہ مولا محفوظ جنہ دوستاں دے دفاع منعقد ہوئے انہاں دے خانداناں دے جتنے بھی نکے بڑے فوت ہو گئے مولا انہاں دی مبارکاں نو جانیا. مولا کریم انہاں دی بخشش و مغفرت فرما. قبر شفیع منزلہ احسان فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. اس دی برکت نہ کلی مشکل احسان فرما. ظاہری باطنی بیماریاں تو شفا عطا فرما. کل عالم اسلام دا بول بالا فرما. بالخصوص کے پاکستان دے اسلام دنوں برقرار فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی اصلاح عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی وسعت و کشادگی فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے اندر اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. قلب سلیم فرما. عقل سلیم فرما. مولا سن و کلام فکرنے والے نہ کر بلکہ ساڈی دستگیری فرما. شر نفس شر شیطان شر ظالمان شر دنیا کی محفوظ رکھ. غیروں کے دروازے تو ہٹا کر اپنے پاک دروازے کھڑا رہنے ہمت اور توفیق عطا فرما. مولا کریم حضرت خواجہ پیر صوفی ارشد محمود صاحب نے درجات کی مزید بلند فرما. مولا کریم آپ کو عمر خضری عطا فرما. مولا کریم آپ دی حلقہ باب دی خیر فرما. مولا کریم حلقہ باب نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. مولا کریم محفل دینا دوستوں دے اتفاق میں دین اور دنیا بہتر بنا. کلی نیک اور جائز حاجات پوری فرما. حضور رسالت پیغام کی مزید عام کرنے ہمت اور توفیق عطا فرما. آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. مولا کریم شہر دے مسلمانہ نحال پر اپنا خصوصی کرم فرما. مولا کریم اس ملک کے اندر جتنے مسلمان رہنے حضور حضرت صاحب فیضان تو فیضیاب فرما. صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد والی وصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نہیں میں محتاج دنیا کا ایک تیرے سوا یا رب. میرے سجدے قبول کر لے میری سانس کے ٹوٹنے سے پہلے. تیرے اختیار میں کیا نہیں مجھے اس طرح سے نواز دے. یا اللہ تیرے اختیار میں کیا نہیں مجھے اس طرح سے نواز دے. میری یوں دعائیں قبول کر کے میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو. شجرہ شریف پڑھنے کے لیے میں صوفی نفیس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. O designer and printer of the universe, design and fashion my heart. Design me in such a way that when people
see me, they truly see me as a Naqshbandi. Bestow your blessings upon my existing state. Shower me with your mercy and look at this transgressor with your compassion, O Allah the Great. For the sake of your greatness, O Independent, grant this disobedient servant with your infinite kindness. I plead for the sake of your everlasting excellence, generosity, bounty, mercy, and forgiveness. In the treasures of your blessings there are no limits, and there are no bounds to your endless favors. In what manner can I ask for your divine mercy? And these are the means in which I plead. Graces in the name of your beloved Hazrat Muhammad Mustafa, the seal of the prophets, the most noble and exalted of all creation, the King of both worlds, whom is irreplaceable, unique, the possessor and distributor of divine knowledge and revelation. Have mercy upon us, for the sake of Hazrat Abu Bakr Siddiq, Master of Truth, the great lover who was captured in the beauty of the Prophet and gave everything for his beloved. For the sake of Hazrat Sulaiman Faris, the sincere one, and Hazrat Qasim, the supreme leader of Allah's friends, shower us with your endless forgiveness. For the sake of the faithful spiritual leader, Hazrat Imam Jafar Sadiq, preserve our honor through intercession of Bayezid, Bul Hassan and Boli Faremadi. On the day of resurrection, give me the companionship of Yusuf Hamdanabi, so I can cling to their holy presence. The Sufi kings, Abdul Halik, Arif Lewagari, and the Sufi master Mahmud Aziza, who reflected the beautiful character of the blessed Prophet. The Honorable Baba Samasi and the excellent Hazrat Mir Kalal, the master of complete purity and the one with the perfected and enlightened soul. The chief of assembly of the Naqshbandi order, the possessor of the divine secrets and the benefactor of the nation. Their first step is every master's last. The excellent Bahauddin, the distributor, the courageous, the commendable. O Allah, for the sake of Khwaja Alauddin, may this humble servant remain steadfast in the religion of Ahmad. Place me under the protection of Hazrat Yaqub Jalhi, Ubaidullah Shah, and Hazrat Muhammad Zahid. O Allah, for the sake of these holy men, cleanse the soul of this disobedient servant from the marks of sin. Forgive me, O Allah, for the sake of Khwaja Durvesh, Khwaja Amkanangi and Khwaja Baki Billah say. O Allah, I beseech you for the sake of the great Master, the mediator you have never refused. They are the beloved of your beloved and deeply in love. In the access passion of Ahmad, they are mortal and perpetual. The permanent pole of truth, the great leader of the nation. Forgive us for the sake of Shaykh Ahmad, the reviver of the millennia. Bestow your forgiveness upon our faults for the sake of the revival of your religion, the everlasting strength in the city of Sarhind, and the one who is the son amongst the mistakes. The successors of the Naqshbandi order, Hazrat Hujjatullah, Hazrat Zubair, Hazrat Khwaja Ashraf and Hazrat Jamalullah, the men of goodness and piety, Hazrat Isa Muhammad Faizullah Shah, Hazrat Noor Muhammad and Hazrat Fakir Badshah, His Eminence the Honorable Hafiz Ji Abdul Kareem, the bearer of the laws of Islam and the man with a great character, familiar with the secrets of the truth, the oneness of Allah, La ilaha, the knower of the path of reality, and the one who provides sanctuary for the mistakes. The mercy of Allah has invited him into his domain, ascending to the highest station in heaven. O Allah, have mercy for the sake of the great master of the beautiful religion of Islam, the one blessed with a spiritual insight, Hazrat Khwaja Sufi Nawabuddin, whose chest is enriched with the unification of Allah's treasures, and whose pure heart reflects the beauty of Mount Sinai, whose forehead is the interpretation of the Book of Allah, and reflecting the embodiment of Hazrat Imam Hussain radiallahu. O Allah, have mercy upon me for the sake of
the Master who tread the path of salvation. Hazrat Khwaja Sufi Muhammad Allah. Their chest is overflowing in the love of the Holy Prophet. Their heart is illuminated and their face is radiant. Oh, what a beautiful sight. This truth is apparent all over the world. His blessings are continuing to illuminate Asia and Europe more and more. Oh Allah, spare me, have mercy upon me, for the sake of the crown bearer from Saliyat, the lover of the Holy Prophet, the one in whom the truth is manifest. Hazrat Khwaja Sufi Arshad, Khwaja Sufi Arshad, grant me the love of the masters of the Naqshbandi order, raise us on the day of the resurrection with these saints. For the sake of these pious men, grant this humble servant success in both worlds and sustain everyone's dignity, religious and worldly affairs. Oh Allah, accept our heartfelt supplication with happiness. When we depart from this, engage us in your remembrance. Allah,
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. واہ واہ واہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندے سے کہ میرا ذکر ایسے کرو جو راہ گزر ہو وہ ایسے سمجھے کہ یہ کوئی دیوانہ ہے. اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ محمد کا جو دیوانہ ہے دیوانہ نہیں ہوتا. جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. محمد کا جو دیوانہ ہے دیوانہ نہیں ہوتا. یہی ایمان ہے، ایمان کامل کی ضمانت بھی. محمد کا جو دیوانہ ہوتا ہے دیوانہ نہیں ہوتا. یہ ایمان ہے. اور میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے نوجوان، بلکہ یہاں پر 90% نوجوان ہیں. اور اب میں بھی مجبور ہو گیا ہوں اس بات کو سوچ کر کہ صوفی ارشد محمود دامت برکاتہم العالیہ نظر اٹھاتے ہیں اور آپ کی آواز وہ اس بلندی پر چلی جاتی ہے کہ واقعی آپ دیوانے دکھتے ہیں. ان کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے تو آپ دیوانے ہو جاتے ہیں. پھر ان کے مرشد کا کیا وہ عالم ہوگا جب وہ ان کو سناتے تھے، بیٹھتے تھے اور یہ ان کی صحبت سے جو حاصل کیا. آپ میں سے تو 90% میں نے بات کی، 90% میں سے تو آپ نے صاحبزادہ بڑے جو حضرت صاحب کو تو دیکھا بھی نہیں، یعنی کہ فوٹوز آپ نے دیکھے ہوں گے یا ویڈیو فلم دیکھی ہوگی. اتنے اتنے بڑے علماء ہیں اور میری ملاقات تقریباً جو UK میں ہے 80% سے ہو چکی ہے. اتنا اتنا علم ہے، اتنا اتنا علم ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. لیکن میں نے بھی اتنے ینگسٹرز ان کے سامنے بیٹھ کر اس محبت سے، اس عقیدت سے، میں بولتا ہوں آپ کو سیریس بات بتا رہا ہوں. اور کل کو یہ امہ چینل پر بھی آنا ہوگا یہ پروگرام. میں کوئی جذباتی نہیں کہہ رہا. All I'll say is you're in the right place and today is the right time. May Allah subhanahu wa ta'ala shower his infamous mercy upon all of you and especially your Shaykh Sufi Arshad Mahmood Sahab. یہاں پر ایک اور خوشخبری جو مجھے دی گئی ہے کہ پچھلے پروگرام کے اندر حضرت صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو بندہ دل سے درود پاک پڑھے گا تو اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی. تو میں نے بھی سوچا کہ بھائی ٹھیک ہے بات کر لیے، میں بھی اس انتظار میں رہا. لیکن یہ تو جس پر کرم ہو جائے. اور مجھے آج بتایا گیا ہے کہ ماشاءاللہ صوفی عمر صاحب ان کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. اللہ
और कोई भी बंदा मोमिन कभी भी इस बात के मुतल्लक अपने तरफ से नहीं बनाएगा। यकीनन अगर ज़ियारत हुई है तो फिर ही बताएगा। और कभी भी इस बात पर अगर कोई बंदा कहता है तो ये गुमान भी नहीं जाना चाहिए आपके ज़हन के अंदर कि भाई ये बंदा सच बोल रहा है कि ये नहीं। अल्लाह की महफिल है, अल्लाह के हबीब की महफिल है, और जो कहने वाला है वो भी मुझे सूफी नजर आ रहा है। मैं सूफी उमर साहब की गुजारिश करूंगा कि दुरूद पाक आप भी पढ़ें, हमें भी पढ़ाएं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As Sajid Qadri was saying, Najeez at the Ziyarah of Prophet at the time where I've been told by my Shaykh to read constant Durood Salam of the Prophet, and when you read it, close your eyes and with sincerity send salutation of the Prophet. And since I've been reading this, I've been having this feeling inside my heart, more love for the Prophet ﷺ. And it's been a couple of months ago, Najeez, at a ziyarah where in our own community we've been told that Prophet ﷺ is coming, and everybody will have inshallah a chance to do a ziyarah of Prophet ﷺ. Najeez myself thought from all the people would I get a chance to do ziyarah of Prophet, even a glimpse. So Najeez went out and told family to see, get a glimpse of Prophet, and going, there was crowds and crowds and crowds, as it was everywhere, in the news, media everywhere. And all of a sudden, from the security guard, he just looked at me and he gave me a sign saying, 5 minutes. And I didn't understand at this moment of time. And all of a sudden, I closed my eyes, read a bit of Durood while I was there, and opened my eyes, and all of a sudden, all the crowd moved out of the way. And Prophet ﷺ just came towards me. It was full of light. The whole place was just filled with light and noon, and I couldn't understand what was going on. All, my tears were just coming down, and Prophet ﷺ just come towards me, and we had a conversation, but I can't remember what the conversation was. And all I requested Prophet ﷺ that please, if you get a mother, to do ziyarah from there, ziyarah finished. So I make dua, for everybody to get a chance to ziyarah of Prophet ﷺ. This is what I've been told by my Shaykh, just to constantly read Durood Salam, and inshallah, one day all of you will get ziyarah of Prophet. So when Najeez will be reading Durood Sharif, I request everyone to close their eyes, visualize, and imagine that you are sitting in front of the Rawda Mubarak with sincerity, with love, and read the Durood Salam. Allahumma salli
نبينا صلی چاہا در پہ بلا لیا جس کو چاہا اپنا یہ برے کرم کے فیصلے یہ برے نصیب کی بات ہے صلی رسولنا صلی علی محمد یہ عنایتیں یہ نوازشیں غم دو جہاں سے چرا لیا غم تیرا شکریہ ہمیں مرنا جینا
آقا حبیبی یا رسول اللہ، آقا تیرے نام نے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تیرے نام نے وہ نشان دیا، ہمیں سب نشو سے بچا لیا، میرے آقا مولا میرے مصطفیٰ، ہمیں مرنا جینا سکھا دیا، صلی علی رحمتنا صلی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں صوفی عمر صاحب نے ماشاءاللہ درود پاک پڑھا اور ہمیں پڑھایا۔ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زبان کا، اگر یہ جرم ہے تو کئی بار کریں گے۔ سمجھے نہیں آپ؟ سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زبان کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زبان کا، اگر یہ جرم ہے تو کئی بار کریں گے۔ اور جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کے، جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کے، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے۔ اور بند آنکھیں بھی کرتی ہیں کبھی دید کسی کی، بند آنکھیں بھی کرتی ہیں کبھی دید کسی کی، چپ رہتے ہوئے ہونٹ بھی گفتار کریں گے۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے احباب مسجد شریف کے اندر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ باقی جو الحمدللہ ابھی حضرات آ رہی ہیں ان کے لیے بھی جگہ بن جائے۔ جگہ کم بھی ہو، دل بڑے ہوتے ہیں، دل بڑے ہونے چاہیے۔ کھڑے ہو کر ایک دفعہ آگے ہو جائیں، اور جتنا آگے آگے اتنے قریب اپنے شیر کے ہوئے۔ ماشاءاللہ ابھی
कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत के लिए हाफिज अवध जमान साहब जो न्यूकासल के नेल्सन से जो तशरीफ लाए हैं, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तौहीद, ख़वाजा ख़वाजगान, इमाम मुजद्दिद पाक, अल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا رب السماوات
والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जब रब से बात करने को दिल चाहे तो नमाज पढ़ा करो। जब रब से बात करने को दिल चाहे तो नमाज पढ़ा करो, और जब तुम चाहते हो कि रब तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज और अंदाज में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तलावत हमारे प्यारे भाई हाफिज अमर जमान साहब पेश फरमा रहे थे। अभी मैं कसीदा रसूली के लिए सूफी उमर साहब जो न्यूकासल से तशरीफ लाए हैं, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली या इमाम الرسل يا سندي سباب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي
فاطلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات المضرين غض أهل البدو والحضر سبيل الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله قمر طابت سريرته وسجاياه وسيرته صفوة الباري وخيرته عدل أهل الحل والحرم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله ما رأت عين وليست ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثرى عثرا طهير الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله أنت سر الكون سيده نور مولاه آلام أوحده عبدكم مدت لكم يده مددا يا صاحب المدد يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي سلام أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار
عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق جو میں نے ابھی تک ادا نہیں کی ہو، کوئی ایسی سنت جو میں نے ابھی تک ادا نہیں کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ایسی سنت ہے جس نے ابھی تک آپ نے ادا نہیں کی. تو آپ نے فرمایا کون سی وہ سنت ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فلاں فلاں راستے سے گزرتے ہوئے ایک پہاڑی پر جایا کرتے تھے، اور اس پہاڑی پر ایک بزرگ ہیں جو نابینے ہیں، ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے. تو دوسرے ہی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی ہی راستے سے گزرتے ہوئے اسی پہاڑی پر چلتے ہیں اور اس بزرگ کی تلاش میں نکلتے ہیں. ادھر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں، کافی ضعیف ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس جا کر جو بھی کھانا وہ ساتھ لے کر گئے، اپنے ہاتھوں سے ان کے they take the food and put it near his mouth, take it near his face, take it near his lips. ان کے ہونٹوں کے قریب وہ کھانا لے کر جاتے ہیں اور وہ بزرگ اٹھ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر ان کا ہاتھ جو ہے وہ روک دیتے ہیں. ابھی یاد رکھیے گا کہ یہ نابینے بزرگ ہیں، he is blind, he can't see. تو پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں آپ؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں. تو فرمانے لگے کہ وہ کہاں گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پہچان گئے کہ وہ ہاتھ نہیں جو مجھے ہمیشہ کھانا کھلایا کرتا تھا. تو پوچھنے لگے کہ وہ کہاں گئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تو وصال کر گئے، وہ تو اب اس دنیا میں بظاہری طور پر نہیں. تو ان بزرگوں کی آنکھوں سے وہ اشک بہار ہو گئے، آنسو بہنے لگے. تو پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میں انہی کا غلام ہوں. تو فرمایا وہ بزرگ آگے سے یہ کہنے لگے کہ جن کے غلام اتنے اچھے ہیں کہ اپنے آقا کی سنت پر چل رہے ہیں، وہ آقا کتنا عظیم ہوگا. مجھے ابھی مسلمان کرو. آپ نے نوٹ نہیں فرمایا وہ بزرگ پہلے مسلمان نہیں تھے،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ہمیں تعلیمات دی کہ لیٹس ناٹ فورس آور ریلیجن آن اپون اینی باڈی. ہی ویٹڈ، آپ نے وہ سنت اپنائی، لیکن جو سنت حضرت ابوبکر صدیق نے وہ جاری رکھی، اس سنت کی وجہ سے وہ نان مسلم وہ انہوں نے اسلام قبول کیا. From what I see that today's day and age, Brother Adil Shazab is here, alhamdulillah. He will also tell you that our religion, it doesn't tell us to force yourself upon somebody who doesn't believe in it. But if you keep treading on the footpath of my Aqā sallallahu ta'ala alayhi wa barika wa sallam, that there will be that day when that person will, ہم اس کو مجبور کر دیں گے سوچنے پر. اور یہاں پر اتنے نوجوان ماشاءاللہ اور ینگسٹرز دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اس رنگ کے اندر جو ہے وہ رنگے گئے ہیں. میں دعوت دوں گا میرے اگلے مہمان نعت شریف پڑھنے کے لیے حاجی عابد چشتی صاحب جو کیتلے سے ہیں، کیونکہ ٹائم کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے اور اس محفل کو اپنے وقت کے اوپر ہی ختم کرنا ہے، اختتام پذیر کرنا ہے. تو چند منٹ کے لیے میں صوفی عابد چشتی صاحب کو دعوت دوں. میرے ناطی واجب الاحترام مشائخ اعظام، علماء اکرام اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر کہیں نہ کہیں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن جب بھی میں اپنے اس دوست کو دیکھتا ہوں، جب بھی اپنے دوست کو دیکھتا ہوں تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب کائنات میری زندگی جو ہے نا شاید اتنی اچھی گزری نہیں تو میری بقیہ زندگی بھی میرے اس دوست کو دے کہ جس نے برطانیہ کے اندر، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب صوفی شیخ صوفی محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں بھی بیٹھنے کے شرف حاصل ہوا ہے، تو اس عاشق رسول نے اتنے خوبصورت نوجوان اس دور میں بھی چھوڑے جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دامن جب پکڑا تو راہ راست پہ آئے. لیکن جو چراغ، جو شمع میرے اس دوست صوفی ارشد صاحب کی سینے میں جلی اور رب کائنات نے اپنے شیخ کے اندر خلاف الشیخ، خلاف الرسول اور پھر خلاف الدعوت، یہ وہ منظریں ہیں. تو یقین کریں اب برطانیہ کے اندر نہیں بلکہ پورے یورپ کے اندر، پورے پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر جہاں بھی اب وہ دور نہیں رہا، اب میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ ہر دوست دیکھتا ہے. تو جب ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، جیسے کہ اس سے پہلے میرا بیٹا محمد عمر چند مہینے ہوئے اس اللہ والے کی غلامی میں اپنا ہاتھ دیا، مجھ سے اجازت لے گئے. وہ میں پائیدار گورڑا کا غلام ہوں، لیکن ہم تمام آستانوں کے، تمام اللہ کے محبوب ولیوں کے غلام ہیں. تو مجھ سے اجازت مانگی کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس شیخ کامل کی غلامی میں بھی جاؤں. تو میں نے خوشی اجازت دی. یقین جانی کہ چند مہینوں کے اندر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم اور اپنے شیخ کی نگاہ سے اس کے الفاظ آپ نے خود سنے. اور کیونکہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، صبح لیٹ آتا ہوں، پہلے کے نمازی نہیں تھا، دوسرے بچے بھی نمازی نہیں تھے. حالانکہ کون والدین کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو، لیکن جو شیخ کامل ہوتے ہیں وہ ظاہری اور باطنی بھی صفائی کرتے ہیں، دل کی بھی صفائی کرتے ہیں. تو آج میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بھی خوشی ہے میرے بیٹے کو رب کائنات نے ایک ایسا شیخ کامل عطا فرمایا. خوش آمدی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. خوش ہم اس چیز سے ہمیں اللہ بچائے. جب میں آتا ہوں صبح 3 ساڑھے 3 بجے یا اس وقت
تقریباً سمجھ کا ٹائم تک 3:30-4 بجے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو دروازہ کھڑکیاں کھلی ہیں تو مجھے اسلام و اسلام کی آواز آتی ہے کہ کمرے سے چند ہفتے ہوئے ہیں اس کی وائف بے نمازی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی، الحمدللہ 5 گھنٹہ نماز اور سرکار کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کی گزے پیش کرتی ہے۔ تو میرے دوستوں دوستوں زندگی وہی ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے اور اپنے ایسے شہ کامت کی قدموں میں گزرے۔ تو تمام میری دعا ہے کہ رب کریم ان نوجوانوں کو، ان نوجوانوں کے والدین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی آج دن تک نمازی نہیں بنا یا صراط مستقیم پر نہیں چلا، اولاد اس کی بے راہبی کے راستے پہ ہے، تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہیں کہ صوفی ارشد صاحب کے ہی کے پاس لے کے آئے، کسی بھی کامل شیخ کے قدموں میں اسے بچا دو، انشاءاللہ وہ ظاہر بھی صفائی کرے گا اور دل کی بھی صفائی کرے گا۔ تمام دوست محبت اور پیار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک دفعہ فرمائیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ صدا خیر منگو لجپالا دی، صدا خیر منگو لجپالا دی، وہ جڑے مشکل وچ منہ موڑ دے نہیں، اسی رکھیے لاج نہ لگیاں دی، اے لال دے تے مڑ توڑ دے نہیں، میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے پلے پڑے رہندے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے پلے پڑے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا دھوپے کھڑے رہندے، دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاون وہ جیوں دے ہی مرے رہندے۔ اسلام کا آخری تک بتانا بہت مختصر ہے۔ نیازی مینوں غم دادا میری نسبت یہ لاسانی، نیازی مینوں غم دادا میری نسبت بھی لاسانی، اپنے مرشد دے بن کے رہن جے، قسم رب دی ترے قسم رب دی ترے رہندے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے پلے پڑے رہندے۔
پڑھ پڑھ کتاباں نام رکھ لیا قاضی. یہ بھی جو بات کر رہے تھے میں یہ ایک عاشق رسول کی زبان سے جو ہے وہ آپ کو پڑھ پڑھ کتاباں نام رکھ لیا قاضی ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار تو نام رکھ لیا غازی مکے مدینے گھوم آیا تو نام رکھ لیا حاجی بلے شاہ حاصل کی کیتا یہ تو یار نہ رکھیا راضی. صوفی ارشد محبوب کے سامنے بیٹھ کر دامت برکاتم اڑا لیا یہ تو اے نہ کمیں میں ذرا پنجابی کی زبان استعمال کرانا میں بھی گجرات نہ کہ لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیاں یہ وظیفہ ہونا چاہیے تھوڑا لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں تے نا تیرا لے کے آقا شان میں بھی پائی ہے نا تیرا لے کے آقا شان میں بھی پائیے تیرے ہاتھ ڈھول سائیاں آپ کو چڑھائیے تے چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا. اللہ ماشاءاللہ وقت کا دامن جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ابھی میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا مفتی محمد اسلم نقشبندی صاحب جو امام ہیں امام آف مفتی عبدالحکیم مسجد میرپور ماشاءاللہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں اور آپ ایک بھرپور نعرے سے آپ نے ان کا استقبال کرنا ہے. ایک بہترین عالم دین ہے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں وہ گفتگو جو آپ کی سمجھ میں آپ کے ذہنوں کے اندر اور پھر دل کے اندر انشاءاللہ اترتی جائے گی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت. صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحمین فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد زینت محفل صدر محفل آفتاب طریقت و مہتاب شریعت عالمی مبلغ اسلام کشتہ عشق رسول حضرت قبلہ الحاج پیر خواجہ صوفی ارشد محمود اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ دیو زینت آستان عالیہ صلیحات شریف
دیگر حضرات مشائخ اعظام صوفیاء کرام حضرات علماء کرام جمیع ناظرین سامعین، آج ہم اس عظیم المرتبت ہستی کی یاد میں ہیں اور ملت اسلامیہ کی اس فرد فریق کو اپنی عقیدتوں، محبتوں، نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف و اعزاز عطا فرمایا کہ وہ احیاء دین کے لیے سرزمین ہند پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا برود فرمایا تو پروردگار نے ایدہ بروح منہ کی صورت میں اپنی مدد و نصرت اس انداز سے ان کی شان حال فرمائی کہ دین کی، اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ پوری ملت اسلامیہ نے انہیں 1000 سالہ دین کا مجدد تسلیم کیا۔ امام ربانی مجدد انفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم المرتبت ذات اور یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ پروردگار نے اہل سنت کو وہ اعزاز و شرف عطا فرمایا ہے کہ ہم جب اپنی ذات سے لے کر سرکار کی ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلاف میں، ہمارے سلسلہ میں وہ شخصیات نظر آتی ہے کہ جس علاقے اور جس دور و زمانہ میں جس انداز سے خدمت دین کی ضرورت پیش آتی ہے، علاقہ جو تقاضا کرتا ہے، حالات اور ماحول جس بات کا تقاضا کرتا ہے، ہمارے اسلاف وہاں فرنٹ لائن پہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ کبھی مدرسیدگی کے سیلاب کو روکنے کے لیے پروردگار امام اہل سنت امام احمد رضا کو میدان میں اتارتے ہیں، تو کبھی احیاء دین کے لیے مجدد اعظم حضرت امام اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے تو فتنہ ختم نبوت کے انکار کے فتنہ کے لیے سب سے پہلا قدم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عطاشناس نبوت اور مدعی نگاہ نبوت فرمان شمع مصطفی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یا سنت کا فخر اعزاز ہے اور پھر چلتے چلتے مختلف ادوار میں جب اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ لوگ اسلام کے مقائل ہیں، سنت کو بھی مانتے ہیں، فرائض کو بھی مانتے ہیں، احکام شریعہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن بے علمی ہے، بے عملی ہے، بد عملی ہے، لوگ غلطوں کی طرف، لوگ لفظیات کی طرف، لوگ منکرات کی طرف جا رہے ہیں، عمل کا فقدان ہے، تو ایسے میں بھی مشائخ اہل سنت مختلف علاقوں میں سرکار کی محبت کا پیغام لے کر گلی کوچوں میں نکلتے ہیں اور رب کی محبت کے، سرکار کی محبت کے وہ جان پیش کرتے ہیں کہ کہاں ہزاروں میل دور خطہ پاکستان اور ہندوستان کا علاقہ، وہاں سے ایک بزرگ اٹھتا ہے اور یورپ کو وہ رنگ چڑھاتا ہے کہ آج یورپ کا کوئی بھی شہر ہے وہاں ہزاروں لوگ سرکار کی سنت اپنے چہروں پہ سجائے نظر آتے ہیں۔ اور جس سنگی کی بات ہے، جس سنگی نے بھی، جس ساتھی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہوا یورپ میں نمبر جو سب دنیا سے کالا تھا، آج دیکھیے یہ خوبصورت چہرے، یہ سنت سے سجے چہرے، بھائی یہاں تو ایمان لٹتے ہیں، یہاں تو ماں باپ چھوٹ جاتے ہیں، یہاں تو فکر بدل جاتی ہے، یہاں تو تصورات مختلف ہیں، لیکن علامہ نے جو بات کہی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ
سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ میں جب کسی کی آنکھ میں سرکار کی محبت کا سرما ہوتا ہے اور وہ سلائی ڈالنے والا جب کسی کو مل جاتا ہے اس کی نگاہ یورپ کی زمینوں سے اٹھا کے گنبد خضرا پہ لگا ہے. مجھے ہمارے ایک بزرگ وہ کہنے لگے ہم تو یورپ میں پاؤنڈ کمانے گئے تھے. خدا بھلا کرے ہمارے بابا جی حضرت صوفی خواجہ محمد اسلم شوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت ہوئی پاؤنڈ تو کمانے گئے لیکن یہاں سے فقط پاؤنڈ لینے گئے اور اتنا دور مغرب میں جا بیٹھے وہاں سرکار کی محبت کبھی نہ نظر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں امام ربانی کی بارگاہ میں چند عقیدت کی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہے لیکن جب ماحول ایسا ہو کہ بادشاہ ایسے مطلق کرنا ہو. آج تو میڈیا کا دور ہے, آج تو انسانی حقوق کے علمبردار دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے اور یہاں یورپ میں تو باپ بھی اپنی اولاد کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, استاد بھی اپنی شاگرد کو کچھ نہیں کہہ سکتا. جب بادشاہ اس جگہ پہ اور اتنے مطلق علمان ہوتے ہیں کہ بندہ بارنا ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. ایسے میں احیاء دین کے اور پھر انہیں ایسا ماحول بھی مل جائے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو مذاہب کے ذمہ داران بھی ہے, وہ کہیں کہ ہاں دین میں ایسا بھی ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, سجدہ تو جائز نہیں ہے لیکن جو بادشاہ کو کیا جائے اس کو سجدہ نہیں زمین بوس ہونا. زمین بوس کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا. ایسے میں مجدد انتظامی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتے ہیں اور پھر کس انداز سے کام کیا. ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا, لوگ ساتھ جانے والے ہانپ رہے ہیں, کام رہے ہیں, لفظ بردار ہے, خوف زدہ ہے. ادھر جبل استقامت ہے, ادھر امام ربانی ہے, ادھر بادشاہ ہے, بادشاہ وقت ہے. لوگوں نے کہا جناب دروازہ پست ہے, آپ جب دروازے سے گزرے ذرا گردن جھکا کے گزر جائیں گے, ہم شور ڈال دیں گے کہ بادشاہ کی منشا پوری ہو گئی, بادشاہ کا مطلب پورا ہو گیا. اور آپ کے لیے یہ عذر ہے کہ دروازہ پست ہے, ہم سب کو جھکا کے گزر رہے ہیں. یہاں اہل علم بیٹھے ہیں, صوفیاء کرام بیٹھے ہیں, اگر دروازہ پست ہو سر جھکا کے گزرنا وہ دروازے کا ادب نہیں ہوتا, اندر بیٹھنے والوں کا سجدہ نہیں ہوتا. لیکن امام ربانی کا طرز فکر دیکھیے, امام ربانی کی فکر دیکھیے, فرمایا اگر کوئی اور مقام ہوتا تو میں وہاں بیٹھ کے بھی گزر جاتا, سر جھکا کے بھی گزر جاتا, لیکن یہاں چونکہ رب کے علاوہ سر جھکانے کا مطالبہ ہے. جب دروازے پہ پہنچے پہلے پاؤں کو آگے یہی وجہ ہے کہ آج اہل سنت کا بچہ اس بات پر مطمئن ہے کہ صوفیاء کے ماننے والے, یہ شہداء کے ماننے والے, یہ اصحاب رسول کے ماننے والے, ازواج مطہرات کے ماننے والے, عزت پیغمبر کے ماننے والے, اولیاء کرام کے ماننے والے یہ سر اٹھا کے بات کرتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے اسلاف نے وہ کارنامے سے کام کیے, ہم وہ ہیں کہ جن کے اسلاف نے وہ کام کیا کہ جو دنیا میں اور کوئی نہ کر سکا. اور ہمارے بزرگوں نے حضرت شیخ مجدد اب بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتے ہیں اور پھر ایدہ بروح منہ, جس کے ہاں پروردگار کی مدد نصرت جس کے شامل حال ہوتی ہے. اللہ اکبر. علامہ اقبال علیہ رحمۃ اللہ مجدد پاک کے دربار پہ جاتے ہیں, مزار پہ جاتے ہیں, کیا خوب خراج تحسین و خراج عقیدت و محبت پیش کیا. ہمارے لگے پہنچا تمہیں شیخ مجدد کی ہاتھ پر وہ خواب کیا ہے تیرے فلک مطلع انوار. ہم نے غور نہیں کیا, علامہ نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے. وہ خواب کیا ہے تیرے فلک مطلع انوار,
اور اس خاک کے ذروں سے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار کہ گردن نہ چکی جس کی جہانگیر کے آگے، اس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار، اور وہ ہند میں سرمایہ ملت کرے گا اللہ نے برباد کیا جس کو خبردار۔ حضرات گرامی قدر بہت ساری باتیں ہے وہ خط و خال اکبری دور کی عرض کرنا چاہتا کہ وہ کیسا ماحول ہے، حالات کیسے ہیں، حالات کے تقاضے کیا ہیں، لیکن مرد کلندر مرد درویش جس کی ترجیحات میں سب سے اہم ترجیح ایمان ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے، اس کے لیے نہ کوئی ماحول، نہ کوئی علاقہ، نہ کوئی زمانہ، نہ کوئی حالات کسی حیثیت کے عامل نہیں ہوتے۔ گھر کے بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آتا ہے۔ اس لیے میں اپنی معلومات کو انہی الفاظ پہ اور آپ احباب کو سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں۔ چند لوگ ہوئے مجھے دھوکے میں آئے، سچی بات ہے یہاں کا ماحول بہت مختلف ہے، اور مختلف تو ہے ہی، بہت ایمان افروز ہے، وہ سب ہمیں نہیں پتا، لیکن مسجدوں میں جب دیکھا تو یہ بات ہر شخص اور میرے امام نے اس بات کی گواہی دی کہ یہاں وہ صوفیاء جو آئے ہیں، جو محبت سرکار کی محبت کے جام جنہوں نے پھیلائے، کسی مسجد میں عدم توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوا مجھے کوئی نمازی نظر نہیں آیا۔ اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک عجیب سلسلہ، پروردگار ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پہ کامل طور پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بہاریں سرکار کی سنت کی بہاریں احیاء اسلام، اور یہی ماحول دیکھ کر کہ سرکار کے دیوانے کوئی آئے تو صحیح، وہ تو کسی نے کہا ہے کہ یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ذرا کوئی مدینے میں جا کر تو دیکھے بھائی، اس ماحول میں آ کے تو کوئی دیکھے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں کس طرح برستی ہے اور کس طرح دلوں میں ایمان کا نور آتا ہے، اور اللہ رب العزت اطمینان قلب عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔